السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ اکرم۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سمیع ابراہیم، سعید قاضی اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں شکیل احمد۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں شاید ہی حکومت کی جانب سے عوام کو کوئی ایسی خبر ملی ہو کہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسی کوئی خبر ملی ہے تو وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر۔ اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہو۔ ایک بار پھر سے حکومت نے عوام پر سونامی آیا ہے، عوام پر بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان قیمتوں پر کہ ہمارے معیشت پر کس قسم کے اثرات ہوں گے، عوام کی جیبوں پر کتنا اثر ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ عوام کا رد عمل کیا ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ہم بتائیں گے آپ کو کہ امریکہ نے پاکستان کو سخت وارننگ دی ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل کیا تو امریکہ پاکستان پر پابندی عائد کر سکتا ہے، پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اب اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے یا امریکی دھمکیوں میں آ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کل 2 مارچ ہے، سینٹ الیکشن کا میدان سجے گا، کون کس کے ساتھ جوڑ توڑ کرے گا، اس پر بات کریں گے اور بہت سی خبریں آپ کو بتائیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تو عوام بلبلا اٹھے ہیں، اس پر تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کو بتا دیں۔ سب سے پہلے سمیع ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ شازیہ، آپ نے ذکر کیا سیکرٹری خارجہ امریکہ ہیلری کلنٹن کی دھمکیوں کا ایران کے حوالے سے جو انہوں نے دی ہے پاکستان کو، تو اس پر ایک نظر ڈالیں گے کہ یہ جو ایران سینکشن ایکٹ ہے وہ ہے کیا، اور اب پاکستان پر کس قسم کی پابندی ہو سکتی ہے یا پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری کلنٹن نے جو دوسری دھمکی میں جو ان کی بات تھی، انہوں نے یہ سوال کیا پاکستانی حکام سے کہ اگر القاعدہ پاکستانیوں اور امریکیوں کی مشترکہ دشمن تھی تو ڈاکٹر شکیل افریدی کو آپ نے گرفتار کیوں کر رکھا ہے۔ تو اس پر ذرا تفصیل سے ان کا جو بیان ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو سیکٹیرین وائلنس پاکستان میں خاص طور پر گلگت بلتستان میں ہے یا جو بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں، وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں بیرونی طاقتوں کے، اور یہ جو علیحدگی کی تحریکیں اس علاقے میں جنم لے رہی ہیں ان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ خبر آئی ہے برطانیہ سے۔ ویسٹ ہمیشہ سے غلامانہ طرز زندگی کا مخالف رہا ہے اور جو ہم جیسی سوسائٹیز ہیں ان پر تنقید کرتا رہا ہے کہ رائٹس نہیں ہے لوگوں کو یہاں پر۔ ایک نیا ویزا قانون وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس میں جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں، جیسے جو کوکس ہیں، نینیز ہیں اور جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل اب جیسے سعودی عرب میں کفالہ سسٹم ہے نا، کفیل کی مرضی کے بغیر ان کا ویزا بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ برطانیہ میں 15 سال کے بعد انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ برطانیہ غلامانہ نظام کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو پاکستان میں پولیٹکس ہے، سینٹ کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے کہ آج اگر پنجاب میں امیدوار جو ہیں محسن لغاری اگر وہ ریٹائر نہیں ہوئے تو کیا جو مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں کامل علی آغا ان کا دھڑن تختہ تو نہیں ہو جائے گا؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سعید قاضی صاحب، شازیہ، کل ہم نے بات کی تھی کہ کچھ نہ کچھ قیمتیں بڑھنے والی ہیں اور کچھ ہماری جو خدشات سے بڑھ کے بڑھی ہیں، اسی پہ میں بات کو کنٹینیو کروں گا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ کیوں بڑھ رہی ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا کچھ سیاسی بھی مضمرات ہوں گے۔ اور علاوہ ازیں ہم دیکھیں گے کہ ایک فیصلہ بڑا امپورٹنٹ پرائم منسٹر صاحب نے کل کرنا تھا، ایبولیشن آف نیگیٹو لسٹ، یعنی جو نیگیٹو لسٹ یعنی وہ چیزیں جو ہم درآمد ابھی نہیں کر سکتے انڈیا سے، اس پہ اس فیصلے کو انہوں نے ڈیلے کر دیا، اور جو 2 لابیز آپس میں باہم برسر پیکار تھیں، ایک انڈسٹریلسٹ اور ایک جو ہمارے تاجر ہیں، تو اس میں لگتا ہے کہ فی الحال تاجر جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ڈیلے کر دیا گیا ہے دسمبر 12 تک، اور ایک حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ابھی جان چھڑا لی ہے، اس موجودہ کیبنٹ نے آگے ڈال دیا ہے۔ اور علاوہ ازیں ہم بات کریں گے جو ایس سی سپریم کورٹ کی لاء رجسٹری کو موو کیا گیا تھا زرداری صاحب کے ایسٹ کے ضمن میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور عالمی سطح پہ بھی 2 بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ آپ نے اکیوپائی وال اسٹریٹ کی موومنٹ تو سنی تھی، اب اکیوپائی ریسٹ رومز کی ایک موومنٹ جو ہے وہ چائنا میں شروع ہو گئی ہے سمیع ابراہیم صاحب۔ اور ایک اور خبر کہ 250 سالوں میں شاید سب سے بڑا کارپوریٹ سکینڈل، جو آپ نے بھی یو کے کی خبر دی، یہ بھی یو کے حوالے سے ہے، جو روپرٹ مرڈوک کے اخبار جو بہت بڑی ان کی میڈیا امپائر ہے، ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں کی جو ہائی سوسائٹی ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے، وہاں بھی اسی نوع کے کرائم ہوتے ہیں۔ یہ اس پہ آپ چلیے اسلام آباد چلتے ہیں شکیل کے پاس۔ شکیل، اسلام آباد سے کیا خبریں آپ کے پاس؟
دیکھیے شازیہ، آج اسلام آباد میں سب سے بڑا جو معاملہ ان دنوں گردش کر رہا ہے، جو سب سے بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے، حکومت مشکل میں ہے نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کے معاملے پر اور DGISI کی ایکسٹینشن کے معاملے پر۔ ساتھ ساتھ الیکشن جو ہیں سینٹ کے، وہ تو کل ہو ہی رہے ہیں، اس کی بھی گہما گہمی ہے، لیکن ایک اور اہم آج ایونٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما دیرینہ ساتھی جو تھے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر اسرار، وہ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں آج عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں۔ اس کے علاوہ بابر اعوان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوگی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آج اس پریس کانفرنس کی ویڈیو دکھائے جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ اڈیالہ جیل کے جو قیدی لاپتہ قیدی تھے ان کا معاملہ بھی ہے آج، اور رحینہ ربانی کھر پریس کانفرنس کر رہی ہیں اپنے غیر ملکی دورے کے حوالے سے۔ جی شازیہ۔ اچھا شکیل، سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں، نیٹو سپلائی کا معاملہ ہے، ابھی میں نے بھی ذکر کیا، سمیع صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمیں امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے اور ہم نیٹو سپلائی کھولنے کے معاملے پر غور کر رہے ہیں۔ کل اسی حوالے سے ایوان صدر میں بھی اجلاس ہوا، کس قسم کی باتیں سامنے آئیں نیٹو سپلائی کھولنے کے حوالے سے؟ دیکھیے شازیہ، رات گئے اسلام آباد میں اجلاس تھا اور ٹرائیکا کو بریفنگ دی گئی، وزیر خارجہ ہینہ ربانی کھر نے بھی، اور واشنگٹن میں پاکستانی سفیر جو ہیں شہری رحمان وہ بھی موجود تھیں، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم گیلانی اور آرمی چیف جو ہیں جنرل اشفاق پریس کیانی، ان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ امریکنز کی طرف سے کس قسم کا دباؤ ہے۔ تمام تر ملاقاتوں میں ہینہ ربانی کھر نے بھی ابھی ملاقات کی تھی لندن میں ہیلری کلنٹن سے بھی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی حکومت اس مشکل میں ہے کہ نیٹو سپلائی لائن بحال تو کرنی ہے، لیکن کس طرح کی جائے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کافی تنقید کا سامنا ہے۔ ایون پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اب پارلیمنٹ کی کسی ایسی قرارداد کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ ایک سٹیمپ کے مانند ہو، یعنی کہ پارلیمنٹ سے سٹیمپ لگوائی جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل نہیں کیا حکومت نے۔ 6 قراردادیں آپ کو شاید یاد ہو پاس کی گئی ہیں پارلیمنٹ کی جانب سے، جس میں سب سے زیادہ اہم جو تھیں وہ 2 مئی کا جو ایبٹ آباد کا آپریشن تھا اس کے حوالے سے تھی، اور اس کے علاوہ سلارہ چیک پوسٹ پر جب اٹیک ہوا اس کے بعد بھی پاس کی گئی تھی۔ اچھا، پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ نیٹو سپلائی بحال کی جائے یا نہ کی جائے، ایوان صدر میں تو کل اس بات پر بحث ہوئی، پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا اس بحث کو؟ دیکھیں، اب نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا شازیہ، لیکن 17 مارچ کو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے جانے کا امکان ہے۔ اس بات کا اعلان کل خورشید شاہ نے بھی کہا تھا کہ 17 مارچ کو غالباً اجلاس ہوگا، اس میں یہ معاملہ لے کر آئیں گے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ حکومت بھی اس کی ذمہ داری اکیلے لینے کو تیار نہیں ہے، فوج بھی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ DGISI کا میں ذکر یہ بتائیے میاں صاحب کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی نے کچھ سفارشات دینی تھی، کوئی ان کی ڈیٹیل معلوم ہو سکی ہے کہ وہ انہوں نے اگر کوئی ریکمنڈیشنز کی ہے تو وہ کیا ہیں، اور اگر نہیں دی تو ابھی یہ پروسیس کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں، قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے رضا ربانی کی سربراہی میں، اس نے اپنے بڑے سیشنز کیے تھے، تمام اپوزیشن کی جماعتیں بھی حکومت کی جو اراکین ہیں اس میں موجود تھے، اور باقاعدہ ایک پیکج ہے پورا ان سفارشات کا جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا گیا تھا، بعد میں وزیر اعظم گیلانی کو وہ بھیجا جانا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے، اور اس پیکج میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نیٹو سپلائی لائن کی جو بحالی ہے وہ مشروط ہوگی، پاکستان کی شرائط ہوں گی کہ جو امریکنز نان لیتھل جو آئٹمز ہیں یا جو اسلحہ ہے وہ پاکستان سے نہیں جائے گا کسی صورت افغانستان، اور باقی چیزیں جا سکیں گی لیکن اس پہ بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ یہ مکمل پیکج ہے جو کہ وزیر اعظم گیلانی کے پاس سفارشات کی شکل میں گیا ہوا ہے، لیکن اب وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور یہ سیشن جو قومی اسمبلی کا جو مجوزہ پارلیمنٹ کا بلایا جانا ہے جوائنٹ سیشن، وہ 1 دن کا نہیں ہوگا، اس میں 2 سے 3 دن ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جا کر ایک ریزولوشن کی شکل میں اجازت دی جا سکتی ہے مشروط طور پر، لیکن ابھی حکومت کو بہت سارا ہوم ورک کرنا ہے اس حد تک پہنچنے کے لیے۔ اچھا شکیل، DGISI کی تقرری کا معاملہ آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، زیر بحث ہے۔ کل چودھری نثار نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جرنیلوں میں کوئی اہل جرنل نہیں ہے جسے DGISI لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو احتجاج کیا جائے گا سول سوسائٹی کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، تو کیا کچھ نام زیر غور آ رہے ہیں؟ دیکھیں، 4 مختلف نام تو زیر غور آ رہے ہیں، جو جنرلز ہیں مختلف مقامات پر تعینات ہیں، ان کے سامنے آ چکے ہیں آلریڈی میڈیا میں نام، لیکن حکومت کو مشکل یہ ہے کہ حکومت ایک طرف میمو گیٹ اسکینڈل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی آج بھی کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ DGISI کا منصور اجاز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی
वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने काफ़ी उस पर नाराज़गी का इजहार किया था क्योंकि इजाज़त नहीं ली गई थी उनसे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना जो तहरीरी जवाब दाखिल किया उसको भी वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। और दूसरी तरफ अपोजिशन, जिसका आपने जिक्र किया, चौधरी निसार भी कह चुके हैं कि मौजूदा DGI पर उनको इतमाद नहीं है, इसलिए कि अपोजिशन को ये खतरा है कि ISI जो है उसका एक रोल है इमरान खान को सामने लाने के लिए, और आइंदा इलेक्शन में इमरान खान एक भरपूर कुव्वत के तौर पर सामने आ सकते हैं और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है। और दूसरी जानिब अमेरिकन का हुकूमत पर प्रेशर है कि मौजूदा जो सेटअप है इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, जिसमें DGI ISI और आर्मी चीफ भी हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। वो अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि तसलसल रहे, ताकि ऐसा ना हो कि अगर लीडरशिप चेंज होती है तो अमेरिकन के लिए मुश्किलात हों। तो अब हुकूमत को तीन तरफ से फेस करनी पड़े। एक और सवाल ये कल उठाया था, बात की थी चौधरी निसार अली ने कि हम कौमी असम्बली में मिसिंग पर्सन के हवाले से एक करारदाद लेके आएंगे, और कुछ अभी जैसे जिक्र हो रहा है कि उन्होंने DGI ISI की तकरीर के हवाले से भी बात की है, कुछ इस पे हमें बताएंगे। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कुछ आर्मी से खिंची खिंची सी नजर आ रही है, या उनके दरमियान जो एक रिकन्सिलिएशन का जो बात पहले खबरें आई थी कि शायद काफी बेहतर हो गए हैं, इस पर कुछ कमेंट करेंगे कि वहां पर आपकी क्या फील है कौमी असम्बली में? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत के साथ यकीनन मुफाहमत है, लेकिन मिलिट्री के साथ जो है मुफाहमत उस तरह की नहीं है जिस तरह की एक आम तासुर है, क्योंकि DGI ISI के हवाले से बयानात आपके सामने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि मिलिट्री या फ़ौज के साथ मामला तय करके वो आगे आएँ, लेकिन दूसरी जानिब उनके हुकूमत के साथ मामलात अच्छे हैं। दोनों पार्टीज़ इस हक में हैं कि वो मिलकर आइंदा का सेटअप तैयार करेंगी और इसमें फ़ौज का या किसी और इदारे का किरदार नहीं होगा। और यही इस वक्त इस्लामाबाद में हालात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो लापता अफराद के बारे में आप अभी पूछ रहे थे, लापता अफराद के बारे में एक पाकिस्तान कौमी असम्बली के अंदर वो एक बिल लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए वो हुकूमत पर एक दबाव डालना चाहते हैं और उन इदारों पर भी जिनकी वजह से कुछ अफराद लापता हुए और उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया शकील अहमद इस्लामाबाद से आपका। अब हम बात करेंगे वही अवामी मसला जो मैंने शुरू में भी प्रोग्राम के डिस्कस किया था, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG महंगा हो गया है। सईद काजी साहब, लगता नहीं है कि इस तरह के काम करके हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है? हमने कल इस पे बात की थी, आपको याद होगा, और वजूहात भी। मैं जो जिस खबर के जिस हिस्से को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है, जो रिपोर्ट भी हुआ है कि पार्लियामेंट्री बॉडी जिसको ब्रीफ किया गया, जिसमें नवीद कमर साहब ने, उसकी एक बेबसी सामने नजर आई, एक हेल्पलेसनेस थी कि हम यहाँ बात करते हैं पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट की, और पार्लियामान जो है हमारा वोट लेके जाती है और उसका मकसद है कि वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो अगर उसमें मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ये इन थोकियों का होगा, ये इन तेल के ताजरों का होगा, तो फिर आवाम का तो नहीं हो सकेगा। मगर मैं एक और नुक्ता यहाँ उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि एक सबसे अहम सवाल जो हमारे नाज़रीन के ज़हन में होगा वो ये है कि क्या ये आखिरी इजाफा है इस कीमत में? नहीं, जिस तरह ये पहला इजाफा नहीं है, इस तरह ये आखिरी इजाफा भी नहीं है। और जैसे हमने कल पॉइंट आउट किया था कि कैश क्रंच है, हमें बाहर से आने वाले पैसे जो हैं वो अब नहीं मिल रहे, लिहाजा अब क्या है कि अब जो बिल है, हु विल फुट द बिल, कि रियासत के जो अल्ले तलल्ले हैं, जो इसकी मिसमैनेजमेंट है, इसका बिल कौन पे करे? तो वो आवाम के हाथ में पकड़ा देते हैं यूटिलिटी बिल्स में इजाफा करके। मगर इसका एक और बड़ा अहम नुकता है, और समी साहब आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, और वो ये है कि कोई एक ऐसा इजाफा होगा, कोई कीमत में एक ऐसा इजाफा होगा जो यहां पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर सकता है। एंड दिस मस्ट बी, ये इनके ज़हन में होना चाहिए कि जब जो एक जिसे आप कहते हैं लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल, कि जब आप एक बोझ रखते हैं और एक तिनका जिसका कोई वजन नहीं होता वो उसकी कमर तोड़ देता है, तो आप लोगों से आफियत छीन रहे हैं बड़ी तेजी से, और आप इस जोम में हैं कि कुछ नहीं होगा, आगे तो मुर्दा कौम है, लोगों का रिएक्शन नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे ना होता तो यूनान में ना हो रहा होता, यूरोप में ना हो रहा होता, ट्यूनिस में ना हो रहा होता, तो यहां भी। और ये जो मैं इसको सॉरी मैं आपकी बात ये बता दूं कि ये जो इंडिया में कल हुआ है 28 को, जिसको सारी दुनिया के मीडिया ने बिल्कुल ब्लैकआउट किया, नहीं बताया किसी को, जिस तरह इजराइल की मूवमेंट का नहीं बताया था, कि सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाई किया इंडियन वर्किंग क्लास ने। बीजेपी और शिवसेना से लेके CPI की जो सारी ट्रेड यूनियंस हैं वो इकट्ठी हो गई इसी कीमत के खिलाफ। और बाय द वे इंडिया यहां से गुजरांवाले से ज्यादा करीब है, ये ना समझिए कि शायर बीच में अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना कि कुछ नहीं होगा, मार्च का महीना अगर हम हिस्टोरिकली देखें, इन्होंने यूनान की बात भी की है। जब जूलियस सीजर, मार्च का महीना था जब वो पार्लियामेंट में जा रहा था, तो एक मजलूब था, उसने कहा था सीजर बच के रहना, ये मार्च का महीना है।
اس نے اس پر توجہ نہیں دی. اندر چلا گیا تو اسی کا وزیر تھا بروٹس. جب وہ اس نے خنجر مارنے شروع کیے تو وہ مشہور بات بھی سامنے آئی جو اس نے کہا تھا کہ یو ٹو بروٹس. تو یہ پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں مارچ کا مہینہ آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی آنے والی ہے, ایئر چیف ہمارے جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, سینیٹرز نئے آ رہے ہیں, اب اس کے بعد یہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, میمو گیٹ اور جو وزیر اعظم کا توہین عدالت. تو مارچ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی جو حکام بالا ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور یہ جو بات کہی قاضی صاحب نے بنیادی طور پر, یہ جو پیٹرولیم کی پروڈکٹس میں اضافہ ہے یہ صرف پیٹرولیم کی یا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہے, اس سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ اضافہ نافذ العمل نہیں ہوا, اور جو فلور ملز مالکان ہیں انہوں نے پہلے ہی پیٹرول تو آج سے مہنگا ہو گیا, جی ابھی آج سے ہوا نا, لیکن انہوں نے رات سے ہی جو آٹے کا تھیلا ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, سی این جی, اس کے علاوہ جو تمام چیزیں, اور بجلی. آپ نے سمیع صاحب اس پہ کمنٹ کیجئے گا, 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے, لیکن یہ وہ تو صرف ایک مہینے کے لیے ہے, 2011 کے جو اگست کے بل تھے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, لیکن بہرحال وہ نکلے گا تو عوام کی پاکٹ سے. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ حکومت غربت نہیں غریب ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے. اچھا, باہر کے ممالک میں جب اس طرح کا اضافہ ہوتا ہے وہاں پر بھی عوام کی جیبوں پر اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے, یا وہاں کے وسائل بڑھا دیے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے؟ اگر آپ نے مہنگائی کرنی تو عوام کو کہیں نہ کہیں تو ریلیف دیتے ہیں نا. دیکھیں شازیہ, حکومت ہر جگہ ایک ظالم چیز کا نام ہے, کیونکہ وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور وہاں پر بھی اضافے اسی طرح سے کیے جاتے ہیں. لیکن وہاں پر عوام اپنے حقوق کے لیے, کیونکہ ادارے موجود ہیں, ان اداروں پر اعتماد موجود ہے, تو وہ ایک اتنا مؤثر حکمت عملی ہوتی ہے عوامی سطح پر بھی کہ اگر پرائسز میں اضافہ ہے تو اس طرح سے نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر منصفانہ نظام ہے. آپ نے پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کر دی, لیکن اس پر جو لیوی ٹیکس لے رہے ہیں, جو دوسرے ٹیکس لے رہے ہیں, ان کو آپ نے ختم نہیں کیا, وہ عواموں کی جیبوں سے نکل رہے ہیں. اور پھر انہی چیزوں پر ٹیکس اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت جاگیرداروں کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ تعداد ہے اور وہ زرعی ٹیکس نہیں لگنے دے رہے. پھر اس کے علاوہ جو بڑا بزنس مین ہے جو سٹاک مارکیٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کو نہیں لگنے دے رہا, تو وہ جو بیسیکلی طبقے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں وہ اپنے مفادات کے لیے ایسی لیجسلیشن نہیں ہونے دیتے, اور کس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ عوام کو. اسی لیے ایک آخری بات, اگر آنے والے انتخابات میں پاکستان کے عوام صحیح نمائندوں کو ووٹ دیں, صحیح سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کی بجائے اگر وہ اپنی صفوں میں سے نمائندے لیں, کوئی وہ آلہ بتا دیں, کوئی پیرامیٹر بتا دیں جس سے عوام کو پتہ چل سکے بھائی میرا صحیح نمائندہ یہ ہے. ایک میں بات کرتا ہوں, میاں والی میں جب بجلی بند ہوئی تو میاں والی کے لوگ کسی لیڈر کی کال پر باہر نہیں آئے تھے, وہ خود آئے, انہوں نے احتجاج کیا اور گورنمنٹ کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. تو اگر عوام اسی طرح اپنی صفوں کے اندر سے لیڈرشپ خود تلاش کر سکتی ہے, وہ جو روایتی لیڈرشپ ہے اگر اس کو ریجیکٹ کر دے تو وہ یہ مسئلے کا حل ہے. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ فیکٹ ہے کہ 2 ایسی انڈسٹریز ہیں یا کاروبار ہیں جن میں بے پناہ منافع کمائے جا رہے ہیں, ایک تیل کا اور ایک اسلحے کا. اگر آپ آج فارچون 500 یا کوئی رسالہ دیکھ لیں تو سب سے ٹاپ پہ یہ کمپنیاں ہیں جو تیل کی کمپنیاں منافع کما رہی ہیں. اب ایک اور ملک ہے جو اسی گلوب کے کسی گوشے پہ ہے جس کا نام وینزویلا ہے. آپ یقین کریں گی وہاں پہ پیٹرول 2 روپے لیٹر ہے, 12 سینٹس کا گیلن ہے. اب اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس تیل, ہاں اس کے پاس 7واں بڑا ذخیرہ ہے دنیا کا, مگر اس قیمت پہ اس سے اوپر جو 6 تیل کا ذخیرہ رکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے. تو اس نے کیسے دیا؟ اس نے پی ڈی وی ایس اے کو نیشنلائز کر لیا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے آگے کیا تھا, اور وہ جو پیسہ ہے جو کہ لوگوں کے بینکوں کو ذرا ان کے تھک کر رہا تھا ان کے اکاؤنٹس کو, وہ اس نے وہاں پہ غربت مٹانے کے لیے استعمال کیا. جو پہلے سرکاری ادارے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ آپ چیزوں کو نیشنلائز کر کے تو معاملات کا حل آپ نہیں نکال سکتے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ کریں, لیکن آپ کیا کریں گے؟ اب دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں, ہم ہمیشہ بری مثال لیتے ہیں. کیا مثال لیتے ہیں جی؟ انڈیا میں آپ نے دیکھا جی اتنی پرائس ہے, یہاں پہ اتنی پرائس ہے. ہم ہمیشہ بیڈ ایگزامپل لیتے ہیں, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں ملک میں زیادہ چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا, یہاں اٹس ناٹ. میں اچھی مثال دے رہا ہوں آپ کو وہاں وینزویلا سے, کہ اچھی مثال بھی پک کر لینی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ ہمارے پاس کیا حال ہے کہ آپ یہ سارا جو اکنامک کرائسس ہے, $10-10.5 بلین اس دفعہ آپ نے پیمنٹ میں دے دیے, اس میں قرضوں میں دے دیے, اور آپ کے اخراجات ہیں 500 روپے کا کرنا ہے آپ نے لیٹر,
کہاں کھڑا کر, یہ سماج کو آپ نے کوئی عافیت کے کسی ایک لیول پہ رکھنا ہے, یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر کیا پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. آخری سوال کا جواب دے دیں, معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ معیشت پر اس کے اثرات یہ ہوں گے, آپ پہلے اوپر سے دیکھ لیتے ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ جائے گی کہ بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ نہیں چل سکیں گے, ان کا جو ہے ریٹ آف پروفٹ گر جائے گا, وہ پروفٹ سسٹینیبل نہیں ہوگا عام آدمی کے لیے, قیمتیں اتنی زیادہ ہوں گی اور لوگوں کو بے روزگار کرنا پڑے گا, ایک وشیس سرکل میں. بیلٹ ٹائٹننگ وہ کہہ رہے ہیں, بیلٹ ٹائٹننگ کا کیا مطلب ہے کہ کم سے کم سپینڈ کریں گے, بھوک اور بڑھے گی. آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پہلے بند پڑے ہیں جو جو پبلک اس کی ڈیولپمنٹ کے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ پالیسیز, ایک صاف بات ہے پوری دنیا میں ایک جس کے لیے ساری دنیا کے عوام لڑ رہے ہیں کہ کس کے مفاد کا ریاست تحفظ کر رہی ہے, وہ محدود چند لوگ جو ان پروفٹس میں کھیل رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو فکر دی, یا عوام کے لیے, اور عوام کے لیے ظاہر ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے. سے بھی وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے پاکستان کو کس قسم کی سخت وارننگ دی ہے اور پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان جو کہ پہلے ہی امریکہ کے زیر اثر رہتا ہے, مزید دھمکیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان ایران پر پابندیوں کا جو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. بیسیکلی یہ ایکٹ ہے کیا, اس ایکٹ میں کہا کیا گیا ہے؟ سمیع صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیا ایکٹ ہے, پاکستان کو کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ شازیہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہ. سب سے پہلے 1996 میں ایران اور لیبیا پر سینکشنز کے لیے امریکی کانگریس میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا. پھر 2006 میں وہ اس کو صرف ایران سینکشن ایکٹ کا نام دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ 10 سے 20 ملین ڈالر تک کا اگر کوئی بھی کمپنی تجارت کرے گی, ایران کے ساتھ کاروبار کرے گی, کوئی کمپنی یا کوئی ملک, تو اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. لیکن جو فیکچوئل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور قانون جس کو فیپا کا نام دیا جاتا ہے, اس کے تحت جو بہت سارے امریکہ میں رہنے والے ایرانی ہیں ان کو ایران کے ساتھ تجارت کی اجازت ہے. وہ وہاں ان کو, اور ان کا جو والیوم ہے وہ 20 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے. پھر صرف یہی نہیں, ابھی چند دنوں پہلے حکومت امریکہ نے کازائی گورنمنٹ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ایران کے ساتھ تیل لینے کا معاہدہ کرے. تو یہ ہپوکریسی کس؟ تو میں اب اس کے اچھا, اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا, پاکستان پر جو پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ تہران سے, ایران سے گیس نہ لے, یہ ایک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بڑی جو امریکی آئل کمپنیز ہیں, جس میں اس سے پہلے بھی جب یہ 94 میں ترکمانستان سے پاکستان نے اندیا دیا تھا گیس لانے کا, تو یہ انہوں نے امریکنز, طالبان اس کو مانتے نہیں تھے, لیکن امریکی سفیر نے جا کے طالبان حکومت سے بات کی تھی کہ جو ارجنٹائن کی کمپنی ہے اس کو یہ سودا نہ دیں اور امریکن کمپنی یونوکول کو یہ ایگریمنٹ دیں. اب بھی امریکہ جو یہ پابندیاں لگا رہا ہے پاکستان پر, پریشر ڈال رہا ہے کہ ترکمانستان سے آپ منگوائیں سب کچھ, انڈیا کے ساتھ کر لیں, اور لیکن اس لیے کہ ترکمانستان میں جو ساری گیس ایکسپلوریشن ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ امریکی کمپنیوں کو دلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی وہ رکا اس لیے ہوا ہے کہ ترکمانستان کے اندر ایک اپنا قانون ہے جس میں وہ جو رائٹس ہیں بیرونی کسی کمپنی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن امریکی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو بھی اب گیس لے وہ ایران کی بجائے ترکمانستان سے گیس لے, کیونکہ وہ بڑا اس میں پیسہ ہے اور اس میں ڈائریکٹ امریکن کمپنیوں کی انویسٹمنٹ ہے. تو بیسیکلی یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے, کیونکہ یہ امریکہ ایک کیپٹلزم ایک نظام ہے, تو یہ جو سارے نمائندے ہیں یہ ان کے پیچھے لابنگ کرنے والی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. تو یہ وہ پالیٹکس ہے بنیادی طور پر ان کمپنیوں کی پالیٹکس جس کا شاخسانہ ہم, اچھا فیصلہ تو پاکستان کو ہی کرنا ہے, ہم دھمکیوں میں آئیں گے یا اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے؟ یہ تو پاکستانی حکومت ابھی تک تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے, اور رات بھی جو ایوان صدر میں میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اس پریشر کو ریزسٹ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ جو بڑی تیل والی کمپنیاں ہیں جو ترکمانستان میں بھی حصہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں, بیچ میں سے انہوں نے کوئی وہ جو ہمیشہ وایا نکال لیتی ہیں اور جسے ہم چھاتا بردار کہتے ہیں, بیگز آ جاتے ہیں انڈر دا ٹیبل, اور پھر آف شور کمپنیز, اگر وہ ہو گیا تو شاید ایران کی بجائے پھر دوبارہ یہ جو ترکمانستان والا بات ہے وہ ڈیل انہیں کرنی پڑے. دیکھیں میں اس میں ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں, جب آپ کسی سے ایک معاملہ کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, پوری دنیا میں جو ڈپلومیسی ہے نا یہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ ہے. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی طاقت کیا ہے, مثلا ہماری کیا طاقت ہے, میں نے اس پہ کام کیا ہے کہ 33,000 ارب روپے کی منڈی ہے ہم ویسٹ کی, ہم پچھلے 62 سالوں میں ہزاروں ارب روپے کا اسلحہ ان سے خرید رہے ہیں جس کی قیمت میں انہوں نے پچھلے 20 سال میں 18,000 گنا اضافہ کر دیا ہے. جی غور فرمائیے گا, یہاں پہ ان کے بہت بڑے آپریشنز ہیں, ان کی ملٹی نیشنلز ہیں, جہاں سے یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2 روپے کا پانی یہاں پہ 40 روپے کی بوتل بکتی ہے. اس منڈی کو اس طرح وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
پھر ہمارے پاس کچھ نیوکلیر اسکریپ بھی پڑا ہوا ہے, ہماری فوج بھی اس علاقے میں خاصی اہم ہے. مگر اب جب ہم ان سے معاملہ کیوں نہیں کر سکتے ہم معاملہ, جب آپ کی رولنگ کلاس سبسروینٹ ہو, وہ خود وہ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ان کے سب کے بچے تو امریکہ جا کے پڑھتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ تو وہاں پہ ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے کنٹرول اس, دے کنٹرول دی ریسورسز آف دس کنٹری تھرو دی کرپٹ ایلیٹ. اب معاملہ یہ نہیں کر سکتے. یہ کہتے انڈیا نہیں لے رہا تیل اس سے, ایران سے, اس کو یہ روک سکے ہیں, مگر کیا یہ معاملہ کر سکیں گے امریکہ کے ساتھ اس طرح؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ آج معاملہ کریں گے نا تو پھر نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری چھپے گی کہ جی اتنے اکاؤنٹس نکل آئے ہیں فلاں آدمی کے یہاں پہ, تو پھر آپ جس طرح یہاں پہ, جس طرح یہاں ایجنسیاں بھی کرتی ہیں کہ جس طرح کا وہ بتا رہے تھے کل کہ جی یہاں پہ فائلز بنا کے رکھ لی جاتی ہیں. یہ بھی بات صحیح ہے. بنیادی طور پر قاضی صاحب ایک میں بات کروں گا کہ یہ جو ساری, کیونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے, یہ جو ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کے مختلف لوگ کسی بھی جگہ بیٹھ کے شیئرز خرید لیتے ہیں. بظاہر وہ ایک کمپنی کسی کی نظر آتی ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کتنے ہزار کتنے لاکھ شیئر ہو سکتا ہے کسی پاکستانی بزنس مین کے پاس ہی ہو, کیونکہ ان کی تو آئیڈینٹی سامنے آتی نہیں. یہ سارا جو جھگڑا ہے یہ منڈیوں کو حاصل کرنے کا جھگڑا ہے اور کنزیومر تک پہنچنے کا, اپنی پروڈکٹ بیچنے کا جھگڑا ہے. ایک لیکن بات جو سیکرٹری کلنٹن نے اپنی, میں اس پر واپس آتا ہوں, جو گفتگو میں کہی, انہوں نے ایک سوال کیا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی, پاکستان بھی کہتا ہے کہ القاعدہ دشمن تھی, اسامہ بن لادن نے قتل و غارت کی, ہم بھی یہی کہتے ہیں, تو اگر آپ نے اس کو گرفتار کیوں کیا؟ یہ بنیادی طور پر اس کا جو ایک بڑا جو فالٹ ہے نا ہمارے اکابرین پر اس طرح سے آتا ہے کہ ہمارا ایبٹ آباد کمیشن جو بنا تھا تحقیقات کرنے کے لیے, اس میں ان نیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے. ایک پوزیشن ہے, ایک پالیسی اگر ہم نے اختیار کی ہے تو بڑی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ ہم کس لیے اس کو رکھا ہوا ہے اور کون سے نیٹ ورک تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر اپنے نیٹ ورک قائم کر لیے ہیں, جو بہت ساری ایویڈنس موجود ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں. وہ صحیح, دہشت گردی کی آپ بات کریں, اسی سے جڑی آپ کی خبر تھی کہ بلوچستان اور گلگت میں اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں, گلگت میں جو پرسوں واقعہ پیش آئے, علیحدگی پسند جو تحریک ہے, اس کو زور دینے کے لیے اس طرح کے واقعات کرائے جا رہے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا. میری کچھ انٹیلیجنس آفیشل سے, کچھ سیاستدانوں سے کل سے ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ بالآخر اب یہ کیا وجہ ہے کہ اچانک یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو بنیادی طور پر تو ایک پریشر ہے ہماری انتظامیہ پر, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلقات ٹھیک کریں, اور اب اس کو جو آرم ٹوسٹ کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے بلتستان اور گلگت میں یہ واقعہ کرایا تاکہ اس طرح سے جو ایک سیکٹیرین وائلنس ایسے ہو کہ لوگوں میں نفرت اس طرح سے بڑھے کہ وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ایسی موجود ہیں جو بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں اور وہ علیحدگی کی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں علیحدہ کر دیا جائے. اسی طرح بلوچستان میں یہ جو میڈیا میں کچھ چیزیں آتی ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پر لاشیں بھی مل رہی ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ کچھ مسنگ پرسن بھی ہیں, لیکن ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ بین الاقوامی میڈیا میں ایگزیجریٹڈ ورژن پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ, اب امریکہ کو کشمیر میں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی, بلوچستان میں وہ نظر. بھئی یہ ٹھیک ہے, بلوچستان کے لوگوں میں ایک پرابلم ہے, اس کا مداوع ہمیں کرنا ہے, ہماری سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی سامنے آئے گی, لیکن جو بڑا سامنا ہے اس وقت ہمیں وہ بین الاقوامی ایگزیجریشن جسے مبالغہ آرائی کہتے ہیں, وہ اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اب یہ جو سیکٹرین, تو اس لیے یہ جو وائلنس ہے ان کے لیے اب ضروری ایک بات آ گئی کہ جو بھی پالیسی بنانی ہے آپ جلد از جلد بنا کے تو اس پر امپلیمنٹ کریں. چلے مجھے میرا خیال ہے بریک کے لیے بولا گیا, مجھے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی تھی کہ چائنا میں عورتوں نے مردوں کے ریسٹ روم پر قبضہ کر لیا. یہ کیسے ہوا؟ یعنی ریسٹ روم سے مراد ٹوائلٹس ہے. آکیوپائی ٹوائلٹس موومنٹ بن گئی وہاں پہ ایک لی مائزی نامی خاتون جو ہیں انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے. اصل میں جب سے وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی اور شہروں میں لوگ آئے تو عورتوں کو کیوں زیادہ ٹائم لگتا ہے, ان کو بناؤ سنگھار بھی, جو پبلک ٹوائلٹس ہیں تو وہاں لمبی کیوز لگی رہتی تھی, جبکہ اور عورتوں کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اس نے ٹویٹر پہ اور اس طرح ایک موومنٹ شروع کر دی اور اس موومنٹ کا بڑا ریسپانس آیا اور بعض مردوں کے انہوں نے قبضہ کر لیا. خود مردوں سے کہا کہ کیا جی ہم آپ کا یوز کر سکتے ہیں, اور انہیں ہٹا کے وہ یہ ایک ان ایون ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں کی اس ضمن میں ہے. اور جب اس خاتون سے پوچھا گیا, لی مائزی سے, کسی صحافی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا موومنٹ شروع کی ہے, یہ آئیڈیا کہاں سے لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آکیوپائی دی وال اسٹریٹ سے لیا ہے. تو یہ ایک متعدی بیماری ہے جو تحریک ہے جو پوری دنیا میں کبھی اس معاملے میں آ جاتی ہے. لیکن چائنا ایک عجیب و غریب ملک ہے جو میں بہت سی باتیں ہیں, مثلا چائنا میں
آپ نے اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہے تو آپ کو ویزا لگوانا پڑتا ہے. اور جی ہاں جی. اور چائنا میں بے شمار لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے ملک میں انلیگل ہیں. ابھی میں آپ کو اور بڑی انٹرسٹنگ فگر دیتا ہوں سمیع ابراہیم صاحب, کہ وہاں ایک سے زیادہ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو بہت سے لوگوں نے اس کو رجسٹر ہی نہیں کروایا کیونکہ جرمانے ہوتے ہیں. اب ان کی لاکھوں میں تعداد ہے ان بچوں کی, اور وہ اپنے ملک میں انلیگل ہیں اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سرمایہ داری کی چکا چوند, وہ اوپر تک جاتی عمارتیں ہیں, اور اس کے نیچے جو زندگی ہے وہ خاصی مختلف ہے, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. مگر میں آج ایک خبر کا ضرور ذکر کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے کسی ایک ناظر نے ہمیں ای میل بھیجا ہے کہ جی آپ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں. اب زرداری صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کو موو کر دیا گیا کہ ان کے بالکل, تو اب کبھی جرنیلوں یا جو جرنیل یہاں پہ رہے ہیں اقتدار میں, آپ ان کا ذکر کیوں, آپ ڈرتے ہیں ان سے, اس طرح کا مجھے آیا. تو میں بالکل اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو میں ان کے لیے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بزنس امپائر یہاں پہ ان آمروں کے بیٹوں نے بنائی, جو ان کا بھی دیکھا جائے. ہم ان کی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے ناجائز پیسے سے بنائی ہیں. ہم یہی یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً اپنے والدین کی جو تنخواہیں ہیں اس میں سے پیسے پس انداز کر کے یہ امپائر بنائی ہوگی. لیکن میں وہ جو والدین کی جو ہڈن تنخواہیں ہیں ان میں سے بظاہر تو اتنا کوئی سمیع ابراہیم صاحب, ہم پہ یہی اعتراض آ رہا ہے کہ ہم صافی ہیں, ہمارا کام مرر اٹھا کے, شیشہ اٹھا کے اس کو منعکس کر رہے ہیں. ہم فیصلے نہیں دے سکتے عدالت. مگر ایک ناظر نے بڑا اچھا یہ نقطہ اٹھایا, تو زرداری صاحب کو آپ وہ ہے ٹیسٹ کیس ضرور بنائیں, ان سے بھی پوچھیں, لیکن ان سے بھی تو پوچھیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ملک نے ترقی نہیں کی, البتہ ان کے کاروباروں نے بہت. تو یہ میرے خیال میں ان کا ایک دور ہو گیا ہوگا دل ادھر. اور جاتے جاتے میں وہ خبر کر لوں ابھی ابولیشن آف نیگیٹو لسٹ پہ, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ابھی سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے جلدی ان کو فیصلے کر لینے چاہیے. یہ فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی ہماری حکومت. ایک فیصلہ انہوں نے کرنا تھا کہ ہم نے جو سامان امپورٹ کرنا ہے اس پہ بہت فائدہ ہونا تھا, جو ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سستی گاڑیاں یہاں آ جائیں. موٹر سائیکل انڈیا جو ہے 1 لاکھ روپے کی کار بنا لیتا ہے, چلیں اگر ہم اس کرنسی کی جو ہماری ڈفرنس ہے 2 لاکھ کی جہاں ہوگی, اسی طرح سے موٹر سائیکل اس کے بہت سستے ہیں, بائکس بہت سستی ہیں. تو وہ اس پہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیلے کر دیا, وہ اسے 12 دسمبر تک لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی کوڈنٹ, جو دونوں لابیاں جو آپس میں, اور پھر اس کا مطلب ہے کہ تاجروں کی جو لابی ہے وہ جو ہار گئی, اور جو انڈسٹریلسٹ بنیادی طور پر یہ بالکل انہوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان اگر کی جاتی ہے اور اس میں رعایت دی جاتی ہے تو اس لیے کہ عوام کو سستی چیزیں ملیں. لیکن ہمارے ہاں وہ جو ایک نیگیٹو لسٹ کے نام پر جو بڑے کاروباری لوگ ہیں جو زیادہ منافع کما رہے ہیں کچھ آئٹمز پہ, ان کو انہوں نے اس منفی لسٹ میں شامل کر کے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کو آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے یہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر سستی چیز آ گئی تو جو ہم مہنگی چیز بنا رہے ہیں وہ کون خریدے گا. تو حالانکہ گورنمنٹ سے انہوں نے خاص طور پہ جو آٹو انڈسٹری ہے, ڈیلیشن کے نام پر, ڈیلیشن پلانٹس بنانے کے نام پر بہت زیادہ ٹیکسوں میں رعایت لی, سب کچھ کیا. لیکن ابھی جب یہ اعلان ہوا تو 2 لابی سامنے آئیں. ایک تو وہ جو کاروباری لوگ تھے وہ سامنے آئے, اور پھر میں یہ عرض کروں گا دوبارہ بات کہ بہت سارے جو ہمارے ریلیجیس جو لابیز ہیں, در حقیقت جو ہماری ریلیجیس لابیز ہیں نا وہ سارے کے سارے کاروباری لوگ ہی ہیں. آپ یہ بڑی بڑی جو مارکیٹس ہیں ان کے جو تاجران ہیں نا وہ سارے مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا جناب انڈیا یہ تو دشمن ہمارا, اور وہ جو کشمیر ہے جب تک وہ نہیں حل ہوگا تب تک یہ نہیں کر, بڑی بڑی ریلیاں یہ وہ. تو وہ جو مافیا ہے نا بیسیکلی, چاہے وہ مذہبی پارٹیوں کی صورت میں ہے یا کاروباری جو لوگ ہیں ان کی صورت میں, وہ بالآخر کامیاب ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اب 1209 چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو لسٹ میں, اور جی ہم سال کے آخر تک ختم کریں گے. کون سال کے آخر تک ختم کرے گا, یعنی معاملہ وہ دوبارہ ڈیلے کا. اچھا, آپ نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر دی تھی یو کے حوالے سے کہ برطانوی قوانین میں تبدیلی کی گئی. کفالہ جو سسٹم ہے جو بہت عرصہ پہلے وہاں پہ تھا اس کو پھر سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. دیکھیں کفالہ سسٹم, 1-2 لائنیں اس کے بارے میں بول دوں کہ جب بھی لوگ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر ان کا ایک کفیل ہوتا ہے, اور وہ یعنی جہاں پر جس کے پاس انہوں نے ملازمت کرنی ہوتی ہے. اگر وہ کفیل صاحب وہ پاسپورٹ بھی رکھ لیتا ہے بندے کا, اور اگر وہ کفیل صاحب کہے نا کہ اب آپ کام نہیں کر سکتے تو فوری طور پہ بندہ جو ہے یا وہاں پر گرفتار ہو جائے گا یا ڈیپورٹ ہو جائے گا. برطانیہ میں بھی یہ قانون اس طرح کا تھا, لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی کیونکہ وہاں پر جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, خاص طور پر جو کوکس ہیں, نینیز ہیں, بچوں کے لیے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں, کوئی چھوٹی جابز کرتے ہیں, ان کو ابیوز کیا جاتا تھا. اب جو برطانیہ کی ہوم سیکریٹری ہیں تھریسا میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ ایک لیجسلیشن انٹروڈیوس کروا رہی ہیں کہ اب برطانیہ میں بھی آنے والا جو ڈومیسٹک ورکرز ہوں گے, کوک ہوں گے, نینیز ہوں گے, وہ اپنا جس کمپنی کے پاس جس بندے کے پاس آگے کام کریں گے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر تبدیل کریں گے تو ڈیپورٹ ہو جائیں گے, یعنی نہیں کر سکتے تبدیل آپ, اور ڈیپورٹ ہو جائیں گے اگر اسے تبدیل کریں گے. یعنی اگر وہ بندہ جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں اگر وہ تنخواہ کم دے,
ان کو مارے ظلم کرے تو وہ بندہ تبدیل نہیں کر سکتے، کمپنیاں وہ اپنی ملازمت جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو بڑا اس پہ کرٹیسزم بھی ہے برطانیہ کے اندر، اور کچھ تنظیموں نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ جو غلامانہ ایک ذہنیت تھی جس پہ برطانیہ نے آج سے 100 سال پہلے، وہ ادھر بھی آئے تھے 150 سال پہلے اور اپنی کالونیز بنائی، لوگوں کو غلام بنایا، لے گئے اپنی سروس کے لیے کیا، کہ یہ بالکل اسی نظام کی جانب جا رہے ہیں. تو بڑا کرٹیسزم ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا لندن کی ہم بات کریں تو مشرف کے جو ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے ظاہر ہے وہ لندن میں، لیکن برطانیہ کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے کہ ملزمان یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ حکومت پاکستان اب کے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کو ان کے انٹرپول کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ بھیج دیے گئے ہیں. لیکن اصل حقیقت اس میں یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو برطانیہ کے حکام نے یہ اندیا دیا ہے کہ جناب ہم مشرف صاحب کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کہ اندرون خانہ پہلے یہ سب چیزیں چیک کی ہوں گی، کیونکہ گارڈ آف آنر دے کے بھیجا ہے ان کو یہاں سے، تو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کو بطور ملزم واپس لایا جائے، کیونکہ جنہوں نے بھیجا تھا آج وہی ہیں، حکومت بھی سیاسی بھی وہی ہے اور عسکری بھی وہی ہے، تو کوئی حالات تو مجھے چینج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک سوال آپ سے یہ ایک کہ وہ یہ معاہدہ تو نہیں ہے کہ ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کی جائے، کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے کہ ایک دوسرے کے ملزمان کا تحفظ کیا جائے؟ یہ معاہدہ موجود ہے اور دیکھیں بالکل تحفظ کیا جا رہا ہے اس معاہدے کے تحت. میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ جو معاہدہ ہے تحفظان ملزمان ہے، اس کے تحت مشرف صاحب کو واپس لانا جو ہے میرا خیال ہے وہ صرف ایک اور چکما یا دھول جھونکنے کی بات ہے، ایسا ہوگا نہیں. اچھا ایک اور خبر آپ نے دی تھی کہ شمالی کوریا نے جو نیوکلیئر تجربے ہیں وہ بند کرنے کا حکم دیا، اس سے جو دوسری جو طاقتیں ہیں ان کو تھوڑی سی تقویت ملے گی جو ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہے کہ جو اسرائیل ایران پر حملے کی بات کر رہا تھا نا، اس کو اس سے ایک بڑا بگ بلو آئے گا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے شمالی کوریا کے ساتھ جو نیوکلیئر معاملہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے تو ایران کے ساتھ بھی حل کیا جا سکتا ہے. اور بیسیکلی جو اوباما ایڈمنسٹریشن ہے وہ انہوں نے یہ ڈومیسٹکلی، کیونکہ الیکشن کا سال ہے، انہیں ہر طرح سے چاہیے کامیابی کہ دیکھیں جی ہم نے افغانستان سے فوج واپس بلا لی، دیکھیں جی پاکستان سے یہ کروا لیا، اور اس کے ساتھ اب کوریا سے بھی ہم نے منوا لیا کریڈٹ. وہ یہ جو ڈومیسٹک ان کا جو الیکشن پالیٹکس اس وقت جو چل رہی ہے نا، الیکشن ایئر ہے، تو یہ ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اس میں تقویت ملے گی. اور جو شمالی کوریا کے حالات ہیں، ایک کلوز سوسائٹی ہونے کی وجہ سے، آئسولیشن کی وجہ سے وہاں پر فوڈ کی بہت کمی ہے، تو انہوں نے یہ ابھی اندیا دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمیں اگر فوڈ وغیرہ دیں گے، یہ چیزیں دیں گے، تو ہم اپنے جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہیں ان کو بھی فوری طور پر روک رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی یہ ہے کہ ابھی انسپیکٹر جائیں گے، دیکھا جائے گا، اور کوریا اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہے، تو یہ اس کی ایک ڈیولپمنٹ. اچھا مزے کی ایک بات بتا دوں، چونکہ شمالی کوریا کی بات ہو رہی تھی تو ایک انٹرسٹنگ خبر تھی، وہ یہ کہ جو ابھی ان کے بنے ہیں سربراہ دوبارہ سوری مرنے کے بعد، جو کم کیا نام تھا، کم کے مرنے کے بعد، تو ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ادھر مکاؤ میں جوا کھیل رہے تھے اپنے ایک کسینو میں، تو انہوں نے مخالفت کی اس چھوٹے بھائی کے برسر اقتدار آنے میں، کچھ رکاوٹ بنے، کچھ یہ خدشہ تھا، تو کچھ $14,000 کا بل تھا انہیں مکاؤ کے کسی کسینو میں، تو وہ پے نہیں ہوا نارتھ کوریا سے، تو انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تو یہ بھی ذرا اندازہ رکھ لیں. اور تھوڑی سی میں خبر یہ بھی بتا دوں کہ کرس برائنٹ ایک MP ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں UK میں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، ایک جو روپرٹ مرڈوک جو بہت بڑے ایک میڈیا امپائر کے بادشاہ ہیں یا سربراہ، وہی جو ورلڈ آف دا نیوز جو ٹیبلائڈ کے بھی مالک تھے، جنہوں نے پاکستان کے کرکٹرز کے بارے میں سپاٹ فکسنگ کی بات کی، بعد میں وہ اخبار بند ہو گیا تھا کیونکہ ان کے جو رپورٹرز ہیں نا وہ بھی کو بڑے زبردست رپورٹر تھے، ٹیلی فون ہیک کرتے تھے، ای میلز ہیک کرتے تھے، اور بلیک میلر بھی تھے. اب پتہ نہیں یہ صحافت اس طرح کی ہر جگہ ہی ہو رہی ہوگی، بلیک میلر بھی تھے. اس میں انہوں نے یہ کرس برائنٹ نے یہ کہا ہے کہ برٹش کی 250 سالہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا کارپوریٹ سکینڈل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس یہ جو اخباری جو ان کا ایک امپائر ہے، اس نے پارلیمان سے 486 جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ جو ہم سیلف کنڈمنیشن کرتے ہیں نا، یہ بڑی اچھی، ہمیں وہ آسکر ایوارڈ ملا، ہم آگے، ہم ہمیشہ اپنی برائیوں کو میگنیفائی کرتے ہیں دکھا کے ہم یہ، تو اتنا بھی حالات نہیں ہے. وہاں بھی جو کارپوریٹ کرائم ہے اور جو جرائم پیشہ طبقہ ہے وہاں بھی خیر سے وہی اس وقت اقتدار میں ہے، مگر بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں. انہوں نے کچھ نہ قانونی طریقے بنا لیے ہیں اپنی ان ناجائز دندوں کو. مگر یہ جو یہ سامنے آیا ہے جیسے گٹر پریس کا کہتے ہیں، لیفٹ کے لوگ کم از کم ویسٹ میں گٹر پریس کہتے ہیں ان کے. اچھا ویسے یہ بات تو
ٹھیک ہے کہ پریس میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال پاکستان میں جو سارے اس وقت معاملات بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں پریس کا ایک رول ہے. اب یہ رول کچھ کو کھٹکتا بھی ہے. آپ کو پتا ہے آج کل بڑی حکومت کی جانب سے قدغن لگانے کی وہ پیمرا جو ہے وہ آج کل بڑی پیش کر رہا ہے کہ جی آپ کی 800 شکایت آ گئیں. وہ 2-4 بندی ہیں جو ساری شکایت بھیج رہے ہیں پیمرا کو مختلف ناموں سے، اور جناب آپ نے یہ کر دیا. اور جو الیکٹڈ لوگ میرا ایک سوال ہے ہونے والے ہیں کچھ اس طرح کی اس وجہ سے کیا جا رہا ہے. ایک سوال ہے کہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے یہ آزادی دی اور جمہور واپس لینا چاہتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی ایک دیکھیں اب یہ بات ہم کر رہے تھے، اس وقت میں آ کر ہپوکریسی، یہ منافقت ہے. اچھا میں آپ کو یہ عرض کروں، اس پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آخر میں جا کے اندرون خانہ یہ تمام سیاستدانوں کا بڑا اتحاد ہوگا، کیونکہ میڈیا جو چیزیں لے کے آتا ہے، جو ان کو دکھاتا ہے، وہ تو اس سے بڑے پریشان ہیں. بظاہر بڑی وہ خلاف ورزی کی بات کریں گے، بڑا یہ کریں گے، اندرون خانہ وہ ملے ہوئے. آپ نے دیکھا نہیں اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں وہ جو رکن اسمبلی تھے مستی خیل، انہوں نے میڈیا کے خلاف ایک پوری قرارداد پیش کر دی تھی، اور نون لیگ کی قیادت یہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر کر لی، اور تب نے سب نے ووٹ بھی دے دیے تھے. اب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یا پاکستان کے اس کے ورکرز نے ہمیشہ آزادیوں، صحافت کی آزادیوں کے لیے جدوجہد کی، جمہوری آزادیوں کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو پابندیوں کا وہ جو پیمرا کی جانب سے جو وہ بل لایا جا رہا ہے، یا جو آج بڑے پریشان نظر آتے ہیں یہ سیاستدان جو عوام کی بات کرتے تھے کہ یار یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی یہ نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. بھیا آپ نازیبا کام چھوڑ دیں، نازیبا زبان ختم ہو جائے گی. کام چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، اس زبان کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا خاموش بیٹھا رہے گا؟ دیکھیں یہ جو آزادیاں ہیں نا، یہ پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کے میڈیا نے یہ کوئی انعام میں نہیں ملی. یہ تو انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا نا کہ ڈکٹیٹر نے دی تھی. ڈکٹیٹر مجبور ہو گیا تھا کہ اس میں ایک بڑی جد و جہد تھی، اس میں بڑی سٹرگل تھی. تو یہ جو آزادیاں یہ اس طرح واپس نہیں لے جا سکتی. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم جمہوریت کے آتا ہے الزام کہ جمہوریت کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. ابھی میں نے جب پہلی خبر آپ کو دی تھی تو پارلیمنٹری کمیٹی اٹھ کے آ گئی چپ کر کے. جو سلیب کی اتنی باری قیمت عوام کے منہ پہ اس پہ انہوں نے کوئی رجسٹ کیا، چھوڑ دیں کام کوئی اور اپنے دھندے. جب آپ کی جو ممبرشپ ہے پارلیمنٹ کی وہ آپ کے دھندوں کو یا آپ کے کاروبار کو دوام دینے کے لیے محفوظ تو پھر یہ ایشو ہے. جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن قاضی صاحب دیکھیں کچھ دھندا کرنے والے، ایک صرف بات، کچھ دھندا کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ چاہتی ہے، اور پاکستان کا مستقبل اسی جمہوری عوام کے مفاد میں پچھلے 4 سال میں ہونے والا ایک بل، ایک قانون بتا دیں. چلیں اس پر بھی ہم ایک علیحدہ بحث کر لیں گے. وقت ختم ہو رہا ہے، کل سینٹ کا الیکشن ہے، تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیں. سیاسی جوڑ توڑ، پارٹیوں میں آنا جانا شروع ہو گیا، کل میدان بہت بڑا سجنے والا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اس میں یقیناً کوئی پیسے نہیں لگے ہوں گے، کوئی رشوت یا اس میں دیکھیں جو کوئٹہ بلوچستان جو ہے نا، وہاں پہ تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کروڑ 2 کروڑ پر رکن اسمبلی کا ریٹ لگ گیا ہے. لیکن بہت ساری جو دوسری جگہیں ہیں وہاں پر ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی مکمکا کر کے. پنجاب میں محسن لغاری صاحب ہم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہیں، نون لیگ ان کی حمایت میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو چلے اچھی بات ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو بنیادی طور پر جو پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں نا دو، وہ تو بابر اعوان اور اسلم گل 48 ممبرز چاہیے، وہ تو ان کو تو مل جائیں گے ووٹ. لیکن کاف والے جو مسلم لیگ کاف کے جو کامل علی آغا ہیں وہ بیچارے پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ نون لیگ والوں نے یونیفیکیشن بلاک اور کچھ جو لائک مائنڈڈ ہم خیال لوگ تھے جو مسلم لیگ کاف کے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محسن لغاری کو ووٹ دیں تاکہ کامل علی آغا کا دھڑن تختہ ہو. بڑا زبردست جوڑ توڑا ہے. فریال تالپور بھی ادھر آ گئی ہیں جو صدر کی بہن ہے، اور اس وقت گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی والے اجلاس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نون والے اجلاس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے. اب دیکھیں صرف کامل علی آغا کو ہرانے کے لیے وہ سارے کے سارے متفق ہو گئے، یعنی جہاں پر ان کے ذاتی اور شخصی جو جھگڑے ہیں یہ ڈومینیٹ جب کرتے ہیں نا تو تمام صوبوں میں ایسی صورتحال چل رہی ہے. مگر آپ جس طرح نو کا معیار بنا رہے ہیں نا، میرے خیال میں جنت میں اس طرح کی ڈیموکریسی ہوا کرے گی جب لوگ ذاتی مفادات کے لیے. اچھا، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون اور کاف لیگ کے درمیان ٹاس پر فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں وہاں پر بھی یہی ہوا ہے. بیسیکلی ایک جو پالیٹکس ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی. یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے پاکستانی سیاستدانوں کا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے بجائے ٹاس کے اگر کسی ایسے ایکشن پر متفق ہوں جس میں عوام کا فائدہ ہو تو اس سے جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، عوام کا بھی اس میں اعتماد بڑھے گا. لیکن صرف سیٹیں جیتنے کے لیے اور ایک دوسری پارٹیوں کو ہرانے کے لیے یہ جو آپس میں اتحاد ہے یہ نقصان دہ. میں اس میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے بی بی سی پہ ایک انٹرویو دیکھا
تھا جو ایک سطر میں اس کا جواب دیا. میکسیکو میں ایک خاتون پکڑی گئیں جو کہ مافیا سے, انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا سے ان کا تعلق تھا. تو اس سے ایک صافی یا صافن کہہ لیں گوری, وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ ڈرگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ختم ہو سکتا ہے. اس کے لیے پہلے تو ڈرگ کنٹرول کی ایجنسیاں ختم کرنی پڑیں گی اور ممکن ہے میکسیکو کی حکومت بھی ختم کرنی پڑے گی. اس لیے میرے خیال میں اس کو جو چھوٹا سا آپ نے ذمہ داری دی ہے اس کے لیے بہت کچھ ہمیں چلے دیکھتے ہیں کل سینیٹ الیکشن ہے, کس کا کس کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے, کس کا اتحاد ہوتا ہے, کون کس کو توڑ کے لے کے جاتا ہے, یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.